بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ فَهُوَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ مِنَ اللَّفْظِ بِبَيَانٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَهُ احْتِمَالُ التَّأْوِيلِ وَالتَّخْصِيصِ۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 136 ہے اور متقابلات سے متعلق فصل جاری ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ظاہر اور نص کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آپ مفسر اور محکم کے بارے میں پڑھیں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفسر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مفسر وہ کلام ہے جس کی مراد لفظ ہی سے ظاہر ہو، متکلم کی جانب سے کسی بیان کے ذریعہ، اس طور پر کہ اس بیان کے ساتھ تاویل اور تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے، یعنی متکلم نے خود ہی ایسا بیان پیش کیا جسے سن کر کے مراد بالکل واضح اور ظاہر ہے، اب اس بیان کے بعد کسی تاویل اور تخصیص کا احتمال باقی نہیں رہ گیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس میں ملائکہ یہ جمع ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ عام ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ عموم بتانے کے لیے ظاہر ہے، مگر تخصیص کا احتمال ہے، یعنی اس بات کا احتمال ہے کہ اکثر فرشتوں نے کیا ہو اور بعض نے نہ کیا ہو، اکثر کی وجہ سے الملائکہ کہہ دیا گیا، تو تخصیص کا احتمال اپنی جگہ باقی تھا۔ لیکن جب کلہم آ گیا تو یہ تخصیص کا دروازہ بند ہو گیا، مطلب کیا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اب تو کوئی باقی نہیں رہا۔ لیکن اس بات کا احتمال اب بھی رہا کہ سجدہ کرنے میں علیحدہ علیحدہ کیا ہو، ایک وقت میں نہ کیا ہو، ایک ساتھ نہ کیا ہو، تو جب اجمعون آ گیا تو تعویل کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ تو اب کلہم اجمعون لانے کی وجہ سے نہ تو تعویل کا احتمال رہ گیا نہ تخصیص کا احتمال رہ گیا، تو اسی کو کہا جاتا ہے مفسر۔ کہ وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ فَهُوَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ مِنَ اللَّفْظِ بِبَيَانٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَهُ احْتِمَالُ التَّأْوِيلِ وَالتَّخْصِيصِ۔ مفسر وہ ہے جس کی مراد لفظ ہی سے ظاہر ہو، متکلم کی جانب سے کسی ایسے بیان کے ذریعہ کہ جس کے ساتھ تخصیص اور تعویل کا احتمال باقی نہیں رہ جاتا۔ مثالہ فی قولہ تعالی، اس کی مثال اللہ تعالی کے ارشاد میں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا قول مفسر کی ایک واضح مثال ہے۔ کیوں؟ فَاسْمُ الْمَلَائِكَةِ ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ، اس لیے کہ اس میں ملائکہ، الملائکہ، یہ عموم میں ظاہر ہے، اس سے عموم کا پتہ چلتا ہے، سننے والا عموم سمجھتا ہے۔ الا ان احتمال التخصیص قائم، مگر یہ کہ تخصیص کا احتمال ثابت ہے، باقی رہتا ہے، اس بات کی گنجائش رہتی ہے کہ سارے ملائکہ نہ ہوں بلکہ اکثر ملائکہ ہوں، بعض ملائکہ اس سے الگ ہوں۔
فن صدا باب التخصیص بقولہ کلہم، تو اللہ تعالیٰ کے قول کلہم سے تخصیص کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی عموم میں تخصیص کا دروازہ بند ہو گیا، اس لیے کہ جب کلہم آ گیا تو اب کوئی فرد باقی نہیں بچا، اور آپ معقول کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کل موجبہ کلیہ کا سور ہے، تو کوئی فرد باقی نہیں بچا، تو تخصیص کا دروازہ بند ہو گیا۔ ثم باقی احتمال التفرقۃ فی السجود، پھر سجدہ کرنے میں تفرقہ کا احتمال باقی رہا، یعنی الگ الگ سجدہ کیا ہو، ایک وقت میں نہ کیا ہو، اس بات کا احتمال باقی رہا۔ فن صدا باب التاویل بقولہ اجمعون، تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد اجمعون سے تعویل کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی جو الگ الگ وقتوں میں سجدہ کرنے کا احتمال تھا، اس کی گنجائش معلوم ہو رہی تھی، وہ احتمال بھی ختم ہو گیا اجمعون کی وجہ سے۔ تو یہ کلام یہ کیا ہوا؟ مفسر۔ یہ ایک مثال ہوئی مفسر کی۔ دوسری مثال احکام شرعیہ میں پیش کرتے ہیں۔ وفی الشرعیات اذا قال تزوجت فلانة شہرا بکذا، شرعیات یعنی احکام شرعیہ میں مفسر کی مثال، جب شوہر یا جب کوئی مرد کہے تزوجت فلانة شہرا بکذا، میں نے فلاں عورت سے ایک مہینے کے لیے اتنے دراہم کے بدلے نکاح کیا۔ اب کہنے والے کا تزوجتو کہنا یہ نکاح کے معنی میں ظاہر ہے، یعنی کوئی آدمی سنے گا تزوجتو فلانتن کہ میں نے فلاں سے شادی کی، تو سمجھے گا کہ فلاں سے نکاح کیا۔ نکاح کیا مطلب ہمیشہ کے لیے اسے اپنی بیوی بنایا، لیکن یہاں متعہ کا احتمال باقی ہے بطریق مجاز، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں تزوجتو متعتو کے معنی میں ہو کہ میں نے اس سے نکاح کیا، یعنی نکاح متعہ کیا، تو اس بات کا احتمال باقی رہتا ہے۔ لیکن جب قائل نے کہہ دیا شہرن کہ میں نے اس سے ایک مہینے کے لیے نکاح کیا، تو اب قائل نے اپنی مراد واضح کر دی، اس کی تفسیر کر دی، اور سمجھ میں آ گیا کہ یہاں تزوجتو سے مراد متعتو ہی ہے، یعنی یہ نکاح متعہ مراد ہے۔ تو یہ سن کر کے ہم نے کہہ دیا کہ تزوجتو فلانة شہرا بکذا جو کہہ رہا ہے یہ متعہ ہے، نکاح نہیں ہے، یعنی حقیقت میں جو نکاح ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں تعبید ہوتی ہے، اور جو متعہ ہوتا ہے اس میں توقیت ہوتی ہے، یعنی مقررہ وقت کے لیے وہ نکاح کیا جاتا ہے۔ تو شہرن کہہ دینے سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ یہ جو نکاح کیا ہے، جو شادی کیا ہے، یہ متعہ ہے، وہ نکاح نہیں جو حقیقتاً ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور احکام شرعیہ میں مفسر کی مثال، جب مرد کہے تزوجتو فلانة شہرا بکذا کہ میں نے فلاں خاتون سے ایک مہینے کے لیے اتنے دراہم کے بدلے نکاح کیا ہے، مثلا 10 دراہم کے بدلے، فقولہ تزوجتو ظاہر فی النکاح، تو مرد کا تزوجتو کہنا یہ نکاح کے معنی میں ظاہر ہے، یعنی اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے نکاح کیا حقیقتاً، یعنی ہمیشہ رکھنے کے لیے اسے اپنی بیوی بنایا۔ الا ان احتمال المتعۃ قائم، لیکن متعہ کا احتمال ثابت ہے، قائم ہے بطریق مجاز، اس لیے کہ تزوجتو جس طرح سے تزوجتو بولا جاتا ہے، اور اس سے جس طرح سے تعبید مراد ہوتی ہے، اسی طرح سے توقیت بھی مراد لے لیتے ہیں، تو احتمال باقی رہا اس کا۔ فبقولہ شہرا فسر المراد بہ، تو
مرد نے اپنے قول شہرن سے اپنی مراد واضح کر دی، اس کی تفسیر کر دی کہ اس کی مراد کیا ہے، یہ حقیقتاً نکاح نہیں ہے بلکہ متاع مراد ہے۔ فقلنا ھذا متعۃ، یہ سن کر کے ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ متاع ہے، اس لیے کہ اس میں وقت کی قید ہے، یہ موقت ہے۔ ولیس بنکاح، اور یہ حقیقتاً نکاح نہیں ہے کیونکہ اس میں توقیت نہیں ہوتی ہے بلکہ تعبید ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ دو مثالیں ہوئیں مفسر کی۔ تیسری مثال ہے وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّنْ ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ مِنْ ثَمَنِ هَذَا الْمَتَاعِ، اگر کسی شخص نے کہا کہ فلاں کا میرے ذمہ 1000 ہے اس غلام کے ثمن سے، یا اس سامان کے ثمن سے، یا اس سامان کا ثمن 1000 فلاں کا مجھ پر ہے، یا اس غلام کا ثمن 1000 میرے ذمہ ہے۔ تو اب قائل اگر کہتا علیہ الف، تو یہ نص ہے لزوم الف میں، یعنی 1000 کے اقرار میں 1000 کے لازم ہونے میں یہ نص ہے۔ گویا علیہ الف لانا اسی لیے ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ اس کا میرے ذمہ 1000 ہے، مگر اس میں تفسیر کا احتمال باقی ہے کہ 1000 جو لازم ہے کس جہت سے لازم ہے، کیوں اس کے اوپر 1000 آیا، اس کی تفسیر کا احتمال باقی ہے۔ تو جب قائل نے کہہ دیا من ثمن ھذا العبد او من ثمن ھذا المتاع، یعنی جو مجھ پر 1000 ہے وہ اس غلام کا ثمن ہے یا اس سامان کا ثمن ہے، تو اس قائل نے اپنی مراد واضح کر دی، بیان کر دی۔ تو اب مفسر کو نص پر ترجیح ہوگی کیونکہ نص سے زیادہ قوی مفسر ہے۔ تو علیہ الفن یہ نص ہے جو اس بات کو بتاتا کہ 1000 اس کے ذمہ لازم ہے، اور من ثمن ھذا العبد لا دینے سے مفسر ہو گیا جو یہ بتاتا ہے کہ 1000 لازم ہے اس غلام کا ثمن۔ تو اب 1000 کب لازم ہوگا اس پر؟ جب وہ غلام پر قبضہ کر لے گا یا سامان پر قبضہ کر لے گا تب مقر کے ذمہ 1000 لازم ہوگا۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے غلام پر قبضہ نہیں کیا یا میں نے سامان پر قبضہ نہیں کیا تو 1000 اس پر لازم نہیں ہوگا، جبکہ نص کا تقاضا کیا تھا، 1000 اس پر لازم ہو جائے، کیونکہ وہ صاف کہہ رہا لفلان علیہ الف کہ فلاں کا مجھ پر 1000 ہے، لیکن تفسیر کر دی اس نے، یہ مفسر ہو گیا۔ اس لیے اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک وہ قبضہ نہیں کر لے گا غلام پر یا سامان پر، اس کے ذمہ کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّنْ ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ، اور اگر کسی نے کہا کہ فلاں کا مجھ پر 1000 ہے اس غلام کا ثمن یا اس غلام کے ثمن سے، او من ثمن ھذا المتاع یا اس سامان کے ثمن سے، فقولہ علیہ الف نص فی لزوم الالف، تو اس کا علیہ الف کہنا لزوم الف میں نص ہے، یعنی یہ اس بات کے لیے لایا گیا ہے کہ میرے ذمہ 1000 ہے۔ الا ان احتمال التفسیر باق، مگر یہ کہ تفسیر کا احتمال باقی ہے، یعنی اس بات کی وضاحت باقی ہے کہ وہ 1000 جو لازم ہے ذمے میں وہ کس جہت سے لازم ہے۔ فبقولہ من ثمن ھذا العبد او من ثمن ھذا المتاع بین المراد به، تو اس قائل نے من ثمن ھذا العبد یا من ثمن ھذا المتاع کہہ کر کے اپنی مراد بیان کر دی۔ فَيَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ عَلَى النَّصِّ، تو مفسر نص پر راجح ہوگا، حَتَّى لَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ إِلَّا عِنْدَ قَبْضِ الْعَبْدِ أَوِ الْمَتَاعِ، یہاں تک کہ اس اقرار کرنے والے کے ذمہ مال لازم نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ غلام پر یا سامان پر قبضہ کر لے۔ تو جب وہ غلام یا سامان پر قبضہ کر لے گا تو اس کا جو ثمن ہے وہ اقرار کرنے والے کے ذمہ 1000 لازم ہوگا۔ یہ 3 مثالیں ہوئیں۔ ایک اور مثال، وَقَوْلُهُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ ظَاهِرٌ فِي الْإِقْرَارِ نَصٌّ فِي نَقْدِ الْبَلَدِ، یعنی لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ کہنا
یہ اقرار کے معنی میں ظاہر ہے، ہر سننے والا یہ سمجھ جائے گا کہ اقرار کر رہا ہے وہ، تو معنی اقرار میں ظاہر ہے۔ نص فی نقد البلد، اور نقد بلد میں وہ نص ہے، علیہ الفن کہے گا تو اس شہر میں جو رائج ہے وہی ہزار اس کے ذمہ لازم ہوگا۔ فَإِذَا قَالَ مِن نَقد بلد کذا، تو جب وہ کہہ دے کہ فلاں شہر کے نقد سے، یترجح المفسر علی النص، تو من نقد بلد کذا کہنے سے یہ مفسر ہو جائے گا، اور اب مفسر کو ترجیح ہوگی نص پر، تو نقد بلد لازم نہیں ہوگا بلکہ نقد بلد فلاں ہی لازم ہوگا، جس شہر کا اس نے نام لیا ہے اسی کی کرنسی یا اسی کا اس میں جو رائج ہے وہی اس کے ذمہ لازم ہوگا۔ وَعَلَى هَذَا نَظَائِرُهُ، اور اسی پر آپ مفسر کے نظائر کا قیاس کر لیں، اس کی مثالوں کو خوب سمجھ لیں۔ وَأَمَّا الْمُحْكَمُ، اور چوتھی قسم تھی محکم۔ محکم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَهُوَ مَزْدَادَ قُوَّةً الْمُفَسَّرِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ أَصْلًا۔ مفسر وہ محکم وہ ہے جو قوت میں مفسر سے بڑھ جائے۔ مفسر بھی نص سے قوی ہوتا ہے، اور محکم وہ ہوگا جو مفسر سے بھی قوت میں بڑھ جائے، اس طور پر کہ اس کے خلاف جائز ہی نہ ہو کسی بھی حال میں، یعنی محکم کا جو موجب ہے اسے ترک کرنا بالکل جائز نہیں ہوگا، اس سے جو ثابت ہوگا اسے ماننا اور اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہوگا۔ تو اس لحاظ سے محکم یہ مفسر سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ محکم جو ہوتا ہے یہ منسوخ نہیں ہوتا ہے، اور مفسر جو ہوتا ہے وہ منسوخ کبھی ہو سکتا ہے۔ تو محکم کے خلاف جواز ہوتا ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ وَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَهُوَ مَزْدَادَ قُوَّةً الْمُفَسَّرِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ، محکم وہ ہے جو قوت میں مفسر سے بڑھ جائے، اس طور پر کہ محکم کا خلاف جائز ہی نہ ہو، یعنی اس کے موجب کا ترک کرنا جائز نہ ہو کسی بھی صورت میں۔ اب محکم جو ہوگا نہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ نسخ ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال کتاب اللہ میں ان اللہ بکل شیء علیم، اور ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ ہر شے جانتا ہے اور بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ ہر شے جانتا ہے، کوئی شے اس کے علم سے خارج نہیں ہے، تو علم الہی یہ احتمال تبدیل و زوال سے پاک ہے، کیونکہ اس کا علم واجب ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، یہ محکم ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر ظلم کرنے سے پاک ہے، نہ وہ لوگوں کے حسنات میں کچھ کمی کرے گا اور نہ ان کے گناہوں میں کچھ اضافہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور نہ اس کا نسخ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے محکم، اور اس کی مثال احکام شرعیہ میں یہ وہی ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کسی نے اقرار کیا کہ لفلان علی علف من ثمن هذا العبد، کہ فلاں کا مجھ پر اس غلام کی قیمت سے 1000 ہے، تو اب یہ محکم ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ فلاں کا مجھ پر 1000 ہے، کیسا 1000 ہے، اس غلام کے ثمن سے ہے، تو یہ محکم ہے، یعنی 1000 کے لازم ہونے میں اس غلام کے بدلے۔ وفی الحکمیات، اور محکم کی مثال احکام شرعیہ میں ما قلنا فی الاقرار، وہی ہے جو ہم نے اقرار کے بارے میں کہا ہے، یعنی مفسر کی مثال میں اقرار والی صورتوں جو ہم نے کہا وہ محکم کی مثال ہے۔ انہ لفلان علی الف من ثمن هذا العبد، کہ فلاں کا مجھ پر 1000 ہے اس غلام کے ثمن سے۔ فإن هذا اللفظ محکم فی لزومہ بدلا عنہ، تو یہ لفظ یعنی علی الف من ثمن هذا العبد یہ محکم ہے 1000 کے لازم ہونے میں اس غلام کے بدلے میں۔
وعلی ھذا نظائرہ، اور اسی پر محکم کے نظائر اور اس کے امثال کا قیاس کر لیجیے۔ اب مفسر اور محکم بھی آپ نے پڑھ لیا، ان دونوں کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں وحکم العمل وحکم المفسر والمحکم لزوم العمل بہما لا محالۃ، اور مفسر اور محکم کا حکم ان دونوں پر عمل کا لازم ہونا ہے یقینی طور پر، یعنی مفسر پر بھی عمل کرنا لازم ہوتا ہے اور محکم پر بھی عمل کرنا لازم ہوتا ہے، اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ فصل ہے متقابلات کے بیان میں، تو 4 چیزوں کا بیان ہو گیا، ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ اب 4 چیزیں دوسری ہیں جو ان کے مقابل ہیں، تو ان چاروں کا بیان کرتے ہیں۔ ثم لہذہ الاربعۃ اربعۃ اخری تقابلها، پھر ان 4 قسموں کے لیے دوسری 4 قسمیں ہیں جو ان کے مقابل ہیں، یعنی یہ 4 قسمیں ہو گئیں، دوسری 4 قسمیں اور ہیں جو ان کے مقابل ہیں، اس اعتبار سے ان کو متقابلات کہا جاتا ہے۔ اب وہ 4 قسمیں کون ہیں اور کس کے مقابل ہیں؟ کہتے ہیں فضد الظاہر الخفی، ظاہر کی ضد خفی ہے، وضد النص المشکل، اور نص کی ضد مشکل ہے، وضد المفسر المجمل، اور مفسر کی ضد مجمل ہے، وضد المحکم المتشابہ، اور محکم کی ضد متشابہ ہے۔ تو 4 قسمیں وہ تھیں، ظاہر، نص، مفسر، محکم، اور 4 قسمیں یہ ہیں خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ تو یہ 4 قسمیں اور وہ 4 قسمیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یعنی ظاہر اور خفی یہ باہم متقابل ہیں، اور نص اور مشکل یہ باہم متقابل ہیں، مفسر مجمل یہ باہم متقابل ہیں، اور محکم متشابہ یہ باہم متقابل ہیں۔ اب ان 4 قسموں کی تعریف اور ان کی مثالیں آپ انشاءاللہ کل سماعت فرمائیں گے۔